الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أديت زكاة أموالك فقد قضيت ما عليك فيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگوں بھائیوں، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ جسم ہمیں کچھ دنوں کے لیے دیا گیا ہے، یہ مال ہمیں کچھ دنوں کے لیے دیا گیا ہے، نہ مال ہمارا ہمیشہ کے لیے ہے اور نہ یہ بدن ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جتنی عبادت فرض کی ہے، ان تمام عبادتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو یہی سمجھایا ہے کہ بندو، تمہارا کچھ نہیں ہے، سب کچھ میری ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی۔ اس نماز کے ہر رکن سے، ہر عمل سے اللہ تعالیٰ نے یہی میسج دیا ہے کہ میں جب کہوں کھڑا رہنا ہے، جب تک کہوں کھڑا رہنا ہے، کھڑا ہونا ہے۔ جب کہوں کہ رکوع میں جاؤ تو رکوع میں چلے جاؤ، رکوع سے اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے، سجدے میں جانا ہے تو جانا ہے۔ اگر کوئی آدمی رکوع میں جانے کا وقت آ گیا اور رکوع میں نہیں جاتا ہے، کھڑا ہوا ہے، رکوع سے اٹھنے کا وقت آ گیا لیکن نہیں اٹھتا ہے، رکوع میں ہی ہے، سجدے میں جانے کا وقت آ گیا، نہیں جاتا ہے، کھڑا ہوا ہے، شریعت کہتی ہے کہ تجھے اپنی غلطی ماننی پڑے گی اور نماز کے اخیر میں سہو کا، غلطی کا، بھول کا، جرم کا سجدہ کرنا پڑے گا، اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اللہ نے بتایا کہ جب میرا حکم آئے گا وہی کام تمہیں کرنا پڑے گا، اپنی منمانی نہیں چلے۔ یہ تمہارا بدن تمہارا نہیں ہے۔ جب جس کنڈیشن میں کہوں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، قومے میں، جلسے میں، قاعدے میں جب جیسا حکم دوں تمہیں اپنے بدن کو اسی کنڈیشن میں رکھنا ہے۔ زکوٰۃ کو لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ یہ جو مال میں نے تمہیں دیا ہے یہ بھی تمہارا نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ مال بھی تمہارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں جنت دے گا، یہ مال اللہ نے تمہارا کمایا ہوا اس کے بدلے میں لے لیا ہے۔ یہ مال میں ہم جیسے چاہیں، جب چاہیں، اپنی مرضی سے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ کی مرضی ہو اور بندے کی بھی مرضی ہو وہاں پر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کی پوری جہاں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، پورے
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خرچ کرو خرچ کرو، لیکن کتنا خرچ کرنا ہے؟ پورا نہیں خرچ کرنا۔ مما رزقناہم ينفقون، من یہ عربی گرامر میں تھوڑے کو بتانے کے لیے آتا ہے کہ جتنی دولت ہم نے تم کو دی ہے، کروڑوں ہو، اربوں ہو، خربوں ہو، جتنا بھی ہو اس میں سے تھوڑا خرچ کرو۔ 40واں حصہ ہم نے فرض قرار دیا ہے، اس کے علاوہ بھی تم خرچ کرنا چاہو تو پوری دولت نہیں لٹا دینی ہے کہ آج تم نے اپنی پوری دولت لٹا دی اور اپنے گھر میں گزر بسر کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ 40واں حصہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ بھی خرچ کرنا ہے، لیکن کتنا خرچ کرنا ہے؟ سب نہیں، اتنا چھوڑ دو کہ اپنی زندگی گزار سکو۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا کہ یہ جو تم خرچ کر رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ تم اپنا خرچ کر رہے ہو۔ مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو یا تم کو دیا ہے تم اس میں سے خرچ کر رہے ہو، یہ تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ میرا دیا ہوا ہے۔ میرے دیے ہوئے میں سے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے 40واں حصہ خرچ کرو۔ اگر انسان اپنی طاقت، اپنی ٹیکنک، اپنے دماغ اور اپنی ذہانت سے کماتا تو دنیا میں ہر پڑھا لکھا ہوا آدمی مالدار اور کروڑ پتی ہو۔ جو جتنی محنت کرتا اس کے پاس اتنا زیادہ مال ہوتا، لیکن دنیا کا نظام بتاتا ہے کہ یہ مال انسان کے اپنے ٹیکنک اور دماغ سے کمایا ہوا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا اپنے فضل سے دیا ہوا۔ ایک بندہ صبح سے شام تک کڑی دھوپ میں لاٹھی گھماتا ہے، گلی گلی پھرتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، شام کو 500 400 600 زیادہ سے زیادہ 1000 روپے فائدہ کماتا ہے۔ لیکن ایک آدمی آفس میں جاتا ہے، اے سی میں 1 گھنٹہ بیٹھ کر کے آ جاتا ہے، لاکھوں کی بینیفٹ ہو جاتی ہے۔ اگر محنت سے زیادہ کماتا تو وہ لاڑھی والا زیادہ کماتا، 1 گھنٹے آفس میں اے سی میں بیٹھنے والا نہیں کماتا۔ دوسری طرف ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بڑے بڑے دماغ لگانے والے ذہین و فطین آدمی بڑی بڑی دکان اور ہول سیل اور شو روم کھول کر کے گھاٹے اور نقصان میں چلے جاتے ہیں، لیکن ایک دوسرا آدمی وہ ہوتا ہے جس کو صحیح سے اپنے نام کا سگنیچر بھی کرنے نہیں آتا ہے، وہ کروڑوں کا مالک بنا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا نظام اور دولت کی تقسیم بتاتی ہے کہ اس میں انسان کے اپنے دماغ کا کمال نہیں ہے، محنت بندے کی طرف سے ہوتی ہے، فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تمام عبادات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی سمجھایا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ اس میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھا جائے، خوشی کے ساتھ اور اس نیت سے، اس ارادے سے کہ اللہ نے مجھے جو دولت دی ہے میں بطور شکر کے اس کے راہ میں، اس کے راستے میں ادا کر رہا ہوں، اس نیت سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ ایک ایک روپے کو، ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ نکالی جائے، ایک ایک زیور کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا سسٹم رکھا ہے، یہ زکوٰۃ اسلامی معاشرے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے بدن میں خون ہے۔ ہمارے بدن میں دوڑنے والا خون، جب تک خون بلڈ اچھا ہے ہماری صحت اچھی رہے گی، اور اگر یہ خون خراب ہو جائے تو کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہ خون کی جو رننگ ہے، بلڈ کی جو رننگ ہے، اگر یہ آہستہ ہو جائے تو کہتے ہو کہ بی پی لو ہو گئی، وہ بھی بیمار ہو گیا، اور اگر اس کی رننگ بڑھ جائے
تو کہتے ہو کہ بی پی ہائی ہو گئی، وہ بھی بیمار ہو گئے۔ رننگ بھی ہونی چاہیے اعتدال کے ساتھ، میڈیم، اور خون بھی اچھا صاف شفاف ہونا چاہیے، تب ہمارا جسم صحیح اور تندرست رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زکوٰۃ کا نظام چلایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، کہ تمہارے مالداروں سے لے کر کے تمہارے غریب تک پہنچا دیا جائے گا، یعنی اس مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک گھمایا جائے گا، پھرایا جائے گا، رننگ دی جائے گی، تاکہ معاشرے میں کوئی پریشان حال نہ رہے، پورا کا پورا معاشرہ مالی اعتبار سے خوشحال نہ رہے۔ اس لیے اپنی زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھا جائے، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ادا کیا جائے۔ اور میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ جہاں آپ اپنی زکوٰۃ مدارس میں دیتے ہیں، دینا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے۔ آج ہم جو اسلام کا بول بالا دیکھ رہے ہیں، ہزاروں دشمن طاقتیں چاہ کر کے بھی ہمارے دل سے اللہ کی محبت کو، نبی کی محبت کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے، وہ دین ہے مدارس اسلامیہ۔ اپنی زکوٰۃ اور اپنی للہ اور اپنی دینی دوسری رقومات سے پیسے سے مدارس اسلامیہ کا تعاون کرنا چاہیے۔ ان سفراء کو دیکھ کر کے منہ نہیں بنانا چاہیے، ان سفراء کو دیکھ کر کے منہ نہیں بنانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بات بری لگ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نافرمانی اور اس گستاخی کی وجہ سے ہم سے مال کو چھیننے کا فیصلہ کرے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، تابعی ہیں، اور خواب کی تعبیر سب سے بڑے امام ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کسی غریب کو دیکھ کر کے کہہ دیا، یا مفلس، اے غریب، کہنے کو تو کہہ دیا۔ 40 سال کے بعد علامہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میرے یہاں غریبی آنا شروع ہو گئی۔ علامہ ابن سیرین نے غور کیا کہ وجہ کیا ہے کہ میرے یہاں سے مال کھسکنے لگا، جانے لگا۔ غور کر کے انہوں نے فرمایا کہ 40 سال پہلے میں نے کسی غریب کو دیکھ کر کے غریب کہہ دیا تھا بطور مذاق کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے یہ بول پسند نہیں آئے، اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ابن سیرین نے جس کا مذاق اڑایا ہے، ابن سیرین کو اسی کے جیسا بنا دیا۔ کسی غریب کا مذاق نہ اڑائیے، وہ نیکی کے کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اگر وہ سفراء حضرات، ان کے پاس بھی بیوی ہے، ان کے پاس بھی بچے ہیں، ان کے پاس بھی فیملی ہے، ان کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ رمضان میں بیوی بچوں کے ساتھ رہوں، ان کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ بیوی بچوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر افطاری کروں، سحری کروں، عید مناؤں، رمضان کی خوشیاں مناؤں۔ لیکن قربان جائیے، 11 مہینے تک وہ مدارس اسلامیہ میں ہمارے اور آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن 1 مہینہ جو ان کے آرام کا ہوتا ہے، ان کی راحت کا ہوتا ہے، بیوی بچوں کو دینے کا ہوتا ہے، وہ 1 مہینہ راحت آرام والا بیوی بچوں کا جو ٹائم ہوتا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں مدارس اسلامیہ کے لیے آتے ہیں۔ ذرا ان کی قربانی کو ذہن میں لائیے۔ اگر یہ نظام بنا دیا جائے کہ کوئی سفیر مدرسے سے نہ آئے، اور جو لوگ مالدار ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ خود اپنی زکوٰۃ لے کر کے مدارس اسلامیہ میں جائیں، تو اندازہ لگائیے کہ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنی زکوٰۃ لے کر کے مدرسوں میں جانا کتنا مشکل ہو جائے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ ان سفراء کا احسان ہے کہ ہمیں گھر میں رکھا اور وہ ہمارے پاس ہے؟ اور یاد رکھو، یہ جو چندے کا نظام چلایا گیا ہے، سفراء ہماری گلی گلی بستی بستی میں آتے ہیں، اللہ کی ایک بڑی حکمت ہے۔ علماء نے فرمایا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دارالعلوم دیوبند کے ذریعے یہ نظام چلایا، اس میں حکمت یہ ہے
کہ علماء پورے سال تو مدرسے میں رہتے ہیں، ہمارے گاؤں کا کیا ماحول ہے، ہمارے محلے کا کیا ماحول ہے، ہمارے صوبے کا کیا ماحول ہے، کہیں ارتداد تو نہیں پھیل رہا ہے، کہیں بددینی تو نہیں پھیل رہی ہے۔ یہ چندے کے بہانے سفرائے کرام، جس میں کوئی محدث ہوتا ہے، وقت کا ولی ہوتا ہے، وقت کا فقیہ ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا مقرب ہوتا ہے، کہ اگر اللہ کے سامنے وہ قسم کھا دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو رائگاں نہیں کرتا۔ ایسے لوگ یہ بیگ اٹھائے ہوئے ہماری گلی میں آتے ہیں، ہمارے گھر میں آتے ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں، ہماری دکانوں پر آتے ہیں۔ مسلمانوں، ان کو دیکھ کر کے اپنے منہ کو ٹیڑھا نہ کرنا، اپنے بھاؤں نہ چڑھانا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی ظاہری صورت کو دیکھ رہے ہوں، ان کے کپڑے کو دیکھ رہے ہوں، آپ کے دماغ میں یہ ہو کہ وہ مدرسے کا سفیر ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اللہ کا ولی بھی ہو سکتا ہے، رات کو اٹھ کر کے بلانے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک محدث بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک فقیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک مفسر قرآن بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا یہ نظام ہے۔ علماء کرام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفراء کی شکل میں پورے ملک میں علماء کو پھیلا دیا۔ گویا یہ سفراء پورے ملک کے دینی حالات کا سروے کر رہے ہیں۔ کہاں پر ارتداد پھیل رہا ہے، کہاں پر بددینی پھیل رہی ہے، گلی گلی میں جاتے ہیں، محلے محلے میں جاتے ہیں، ہر مسجد میں جاتے ہیں، دکان میں جاتے ہیں، ہر اسٹیٹ اور ہر ملک میں جاتے ہیں۔ اور جب وہ ایک مہینے میں پوری دنیا کے ملکوں اور صوبوں کا سروے کر کے آتے ہیں، پھر ان کے اندر ایک کڑھن پیدا ہوتی ہے۔ اس کڑھن کے ساتھ وہ 11 مہینے ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں رمضان میں فلاں علاقے میں گیا تھا، وہاں تو کوئی حافظ قرآن نہیں ہے۔ اب ان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ وہاں بھی حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ وہاں کے لوگوں سے وہ صرف چندہ نہیں مانگتے، بلکہ حافظ قرآن بنانے کی تشکیل بھی کرتے ہیں۔ وہ کسی علاقے میں جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی ہے اور کوئی عالم دین نہیں ہے۔ یہ جانے کے بعد ان کو بڑی فکر لاحق ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی اور اتنی بڑی آبادی میں کوئی عالم دین نہیں ہے۔ اب وہ عالم یہ سوچتا ہے، جس کو آپ سفیر سمجھ رہے ہو، وہ اس فکر میں ہے کہ آپ کا بچہ کیسے عالم دین بن جائے، حافظ قرآن بن جائے، دین کا مفتی بن جائے۔ اس لیے ان کی ناقدری نہ کیا کرو۔ جو اللہ دینا جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی ناقدری کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو کر کے ہم سے دولت چھیننے کا فیصلہ کر لے۔ جہاں تک ہو سکے اکرام کا، احترام کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ان کی شان میں تانے نہیں کسنا چاہیے، الفاظ نہیں کسنے چاہیے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو اس طرح سفراء کے ساتھ گستاخی کرتے تھے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں، ان کی دکانیں بند ہو گئی، ان کی دکانیں بند ہو گئی ہیں۔ آج وہ لاڑھی پر بازاروں میں سامان بیچ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے دولت دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ کے جو محبوب بندے سفراء کی شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں، ان کی ناقدری نہ کی جائے۔ جہاں تک ہو سکے احترام، وہ مسافر ہوتے ہیں، بہت دور دراز سے بھی آئے ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، ان کا اکرام کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، سحری کھائی کہ نہیں کھائی، افطاری کی یا نہیں کی، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ بھی ہم سے نہ ہو سکے تو کم سے کم ان کی شان میں کوئی بے ادبی اور گستاخی تو نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات چل رہی تھی کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ عام طور پر لوگ ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو تقریباً 33 جگہ پر ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی ہے۔ بہت سارے مسائل رمضان کے مہینے میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ میں نے ان سب کو ایک جگہ جمع بھی کیا، جو بہت سارے مسائل آتے رہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ حضرات کو کچھ زکوٰۃ کے مسائل بھی بتا دیے جائیں جو اہم ہیں۔
اور جن کا جاننا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ کچھ مسائل تو باریک ہوتے ہیں، وہ مفتیان کرام آپ کو بتائیں گے جب ضرورت پیش آئے گی، لیکن کچھ موٹے موٹے اہم مسائل ہوتے ہیں جن کا معلوم ہونا ہر آدمی کو ضروری ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ ہمارے یہاں جو یہ مشہور ہے، علماء کرام بتاتے ہیں کہ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ اور سونے کا نصاب 7.5 تولہ۔ یہاں پر یہ اہم سمجھنے کی چیز ہے، یہ 52.5 تولہ اور 7.5 تولہ یہ جو نصاب ہے یہ اس زمانے کے اعتبار سے ہے جب تولہ 11 گرام 664 ملی گرام کا ہوتا تھا۔ 11 گرام 664 ملی گرام کا تولہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا۔ اس زمانے کے اعتبار سے چاندی کا نصاب 52.5 تولہ اور سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہوتا تھا۔ ابھی آپ سونار کی دکان میں جائیے جویلری کے یہاں، تو اب تولہ گھٹ گیا ہے، 10 گرام کا تولہ ہوتا ہے۔ پہلے ہوتا تھا 11 گرام 664 ملی گرام کا، اور ابھی جس کو تولہ کہا جاتا ہے وہ صرف 10 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے۔ جب 10 گرام کا 1 تولہ ہو گیا تو اب زکوٰۃ کا جو نصاب ہے چاندی اور سونے کا، اس زمانے کے تولہ کے حساب سے چاندی کا نصاب 52.5 تولہ نہیں ہوگا بلکہ بڑھ جائے گا۔ کتنا بڑھے گا؟ 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس زمانے میں جو 10 گرام کا تولہ چل رہا ہے، 10 گرام کے تولہ کے اعتبار سے چاندی 52.5 تولہ نہیں ہے بلکہ اس کی مقدار بڑھے گی۔ کتنی بڑھی؟ 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام، 10 گرام کے تولے کے حساب سے۔ اسی طرح 7.5 تولہ سونا ہم سنتے ہیں، یہ اس زمانے کے اعتبار سے تھا جب 1 تولہ 11 گرام 664 ملی گرام کا ہوتا تھا، لیکن اس زمانے میں تولہ گھٹ گیا ہے، 10 گرام کا ہوتا ہے۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے سونے کا نصاب 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام، یعنی 8 تولہ 7.5 گرام کے قریب۔ یہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ورنہ ہوتا یہ ہے لوگ غلطی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ تولہ 10 گرام والا شمار کرتے ہیں اور 52.5 تولہ کہتے ہیں، تولہ 10 گرام کا شمار کرتے ہیں اور 7.5 تولہ کہتے ہیں۔ وہ جو 52.5 اور 7.5 تولہ ہے وہ پرانے زمانے کے گرام کے اعتبار سے ہے۔ اس زمانے میں جو سونار کے یہاں گرام چل رہا ہے وہ 10 گرام کا ہے، 10 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے 52.5 تولہ نہیں ہوگا بلکہ 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی اور سونا 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام، یعنی تقریباً 7.5 گرام، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اور اگر یہ تو تولہ کے اعتبار سے ہے، اور انگریزی گرام کے اعتبار سے کہیں تو پرانے زمانہ اور ابھی کا سب برابر ہے۔ انگریزی گرام کے اعتبار سے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ انگریزی گرام کے اعتبار سے چاندی کا نصاب ہے 612 گرام 360 ملی گرام، 612 گرام 360 ملی گرام، اور سونے کا نصاب ہے 87 گرام 480 ملی گرام۔ یہ کسی آدمی کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، چاہے اتنا سونا ہو، چاہے اتنی چاندی ہو، یا تھوڑا تھوڑا سب کچھ ہو، تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا پیسہ ہے، اور پیسے میں تمام پیسوں کا حساب ہوگا، یہاں تک کہ آپ کی جیب میں جو پیسہ رکھا ہوا ہے نا، جب آپ زکوٰۃ کا حساب کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو جیب میں جو پیسہ رکھا ہوا ہے اس کا بھی حساب کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ جو صرف ربڑ میں ڈال کے اندر رکھا ہے اس کا حساب ہوگا، جیب کا نہیں ہوگا، نہیں، جیب میں جو پیسے رکھے وہ بھی تو آپ کی ملکیت ہے نا۔ حساب کرنے کے وقت 1 روپے کا حساب ہوگا اور تمام کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ عام طور پر یہ غلطی ہوتی ہے کہ لوگ میاں بیوی
دونوں اپنی ملکیت کا ایک ساتھ حساب کر لیتے ہیں. دیکھو عام طور پر عورتوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، عام طور پر ان کے پاس سونے اور چاندی زیورات کی شکل میں ہوتے ہیں، اور مردوں کے پاس عام طور پر سونے چاندی نہیں ہوتے ہیں بلکہ پیسے ہوتے ہیں. تو جب ہم زکوٰۃ کا حساب کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو عورت کی ملکیت کا حساب الگ ہوگا اور شوہر کی ملکیت کا حساب الگ ہوگا. اگر شوہر کی ملکیت میں نصاب کے برابر ہے تو شوہر پر زکوٰۃ فرض ہوگی، عورت کی ملکیت میں نصاب کے برابر ہے تو عورت پر زکوٰۃ فرض ہوگی. عورت کی ملکیت کی چیز کو اور مرد کی ملکیت کی چیز کو دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے زکوٰۃ کا حساب نہیں کیا جائے گا. عام طور پر ہمارے شہروں میں جب ہم دکان یا کوئی مکان کرائے پر لینے کے لیے جاتے ہیں تو مالک کو ڈپازٹ دینا پڑتا ہے، 50,000، 1,00,000، 20,000 ڈپازٹ. جب ہم مکان کو خالی کریں گے یا دکان کو خالی کریں گے تو وہ ڈپازٹ ہمیں واپس کر دی جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ ڈپازٹ کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ یہ بہت سارے سوالات مجھ سے آئے، بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ یہ ڈپازٹ کا مفتی صاحب کیا مسئلہ ہے. تو ڈپازٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر مفتیان کرام یہ کہتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ کسی پر نہیں آئے گی، نہ تو کرایہ دار پر اور نہ دکان اور مکان کے مالک پر. البتہ ایک شکل ہے جس میں غریبوں کا فائدہ ہے. مفتی سلمان صاحب منصور پوری مدظلہ العالی دارالعلوم دیوبند کے استاذ ہیں، انہوں نے ایک شکل لکھی ہے کہ غریبوں کا فائدہ ہو جائے. انہوں نے یہ لکھی ہے کہ اگر کرائے کا ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، معاہدہ 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے، اگر ایگریمنٹ قریبی زمانے کا ہو ہے نا تو ایسی صورت میں کرایہ دار اس کی زکوٰۃ نکالے گا. جتنی بھی ڈپازٹ دی ہے اس کی زکوٰۃ کرایہ دار نکالے گا. اور اگر ایگریمنٹ لمبے زمانے کا ہو، 5 سال کا، 10 سال کا، 20 سال کا، کبھی کبھی کمپنیاں بڑے لمبے ایگریمنٹ پر لیتی ہیں، 40 سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو اگر لمبے زمانے کا ایگریمنٹ ہے تو ایسی صورت میں اب کرایہ دار بھی اس کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا، اور جو دکان اور مکان کا مالک ہے اس پر اس کی زکوٰۃ نہیں آتی، کسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. یہ ڈپازٹ کا مسئلہ ہو گیا. اسی طرح انشورنس کا مسئلہ، اگرچہ LIC لائف انشورنس حرام ہے لیکن بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اب جب کرتے ہیں اس میں پیسہ جمع کرتے ہیں تو مسئلہ بھی بتانا پڑے گا. مسئلے بتانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں لائف انشورنس کو صحیح کہہ رہا ہوں، جائز کہہ رہا ہوں، وہ منع ہے. لیکن منع ہونے کے باوجود اگر کسی نے کر لیا تو اس پر زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے انشورنس 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک انشورنس ہوتا ہے ہم دکان کا انشورنس کرتے ہیں، گاڑی کا انشورنس کرتے ہیں، کھیت کا انشورنس ہوتا ہے. اس انشورنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر گاڑی میں کبھی کوئی حادثہ پیش آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، دکان میں آگ لگ گئی، کھیت میں فصل جل گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، تب ہمیں یہ انشورنس کمپنی معاوضہ دیتی ہے. اور اگر کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، دکان میں کبھی کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، گاڑی میں کبھی کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، تو پھر ہمیں کوئی معاوضہ نہیں ملے گا. تو گویا کہ یہ جو گاڑی، دکان اور کھیت اور مکان کا انشورنس ہوتا ہے اس میں معاوضہ کا ملنا یقینی نہیں ہوتا ہے. حادثہ پیش آئے گا تو ملے گا، حادثہ پیش نہیں آئے گا تو نہیں ملے گا. لہذا اگر کسی آدمی نے دکان، مکان، گاڑی، کھیت کا انشورنس کروایا ہو اور اس میں پیسے جمع کر رہا ہو تو اس پیسے کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اس پیسے کا ملنا یقینی نہیں. دوسرا انشورنس ہوتا ہے جس کو آپ LIC کہتے ہیں، جیون بیمہ لائف انشورنس. لائف انشورنس میں کا نیم یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ 20 سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. 20 سال تک آپ کو جو قسط ہوتی ہے وہ ہر مہینے جمع کرتے رہنا ہے. جب 20 سال پورے ہو جائیں گے تو آپ کو سود کے ساتھ، اضافے کے ساتھ بیمہ کمپنی سارا پیسہ لوٹا دے. لیکن ابھی ایسا ہوا کہ 2 ہی قسط آپ نے جمع کی تھی اور
جمع کرنے والے کا انتقال ہوا، 20 سال سے پہلے ہی انتقال ہوا، چاہے 1 قسط جمع کر کے ہو، 2 قسط جمع کر کے ہو، 5 قسط جمع کر کے ہو، 5 سال میں ہو، 10 سال میں ہو، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد بھی کمپنی پورے کے پورے پیسے جو 20 سال میں دینے والی تھی نا، وہ پورا کا پورا پیسہ 5 سال میں ہی اس کو لوٹا دیتی۔ تو گویا کہ لائف انشورنس میں پیسے کا ملنا یقینی ہوتا ہے، چاہے 20 سال میں دے یا 20 سال سے پہلے اگر کبھی اس کا انتقال ہو گیا تو جب انتقال ہوگا تو جتنا پیسہ کمپنی 20 سال میں دینے والی تھی اتنا پورا کا پورا پیسہ اس کے انتقال ہوتے ہی اس کو دے دیتی ہے۔ تو لائف انشورنس میں پیسے کا ملنا یقینی ہوتا ہے۔ لہذا اب مسئلہ یہ ہوگا کہ جتنا پیسہ، جتنی قسط ہم نے انشورنس میں، لائف انشورنس میں جمع کروا دی ہے، اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور وہ جو اضافے والا پیسہ ملتا ہے نا، سود والا، اس کی زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ شریعت کی نظر میں حرام ہے، اور حرام پیسے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ غریبوں کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیا جائے، اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ جو اپنا اصل پیسہ ہم نے جمع کیا تھا اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح ایک مسئلہ، گروی پر رکھی ہوئی چیز، سونا چاندی یا کوئی بھی چیز گروی پر رکھ دی، تو گروی پر رکھی ہوئی چیز کی زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی تو کس پر آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گروی پر رکھی ہوئی چیز کی زکوٰۃ کسی پر نہیں آتی، نہ رکھنے والے پر اور نہ جس کے پاس رکھی گئی ہے۔ جب تک وہ چیز، وہ زیور، وہ سونا یا چاندی گروی پر رکھا ہوا ہے اس وقت تک کی زکوٰۃ نہیں آئے گی، نہ رکھنے والے پر آئے گی اور نہ جس کے پاس رکھی گئی ہے اس پر آئے گی۔